شیخ مجیب الرحمان 1943 سے لے کر 1947 تک مسلم لیگ میں تھے۔ آپ 1946 میں بنگال اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ قیام پاکستان کے وقت آپ نے مسلم لیگ سے استعفیٰ دے دیا اور اردو کی مخالفت شروع کر دی، جس سے ثابت ہو گیا کہ آپ پاکستانیت کی بجائے بنگال قومیت کے علم بردار ہیں۔ میں ہوں ہاشم ابن علی، آپ دیکھ رہے ہیں ٹریپل ایچ ہیلتھ ہسٹری بائی ہاشم۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور کلک کیجئے۔ 17 مارچ 1920 شیخ مجیب الرحمان برٹش انڈیا میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے وقت آپ مسلم لیگ میں اس لیے تھے کہ یہ اس وقت کی پاپولر موسٹ پارٹی تھی اور اقتدار میں رہنے کے لیے شیخ مجیب الرحمان مسلم لیگ میں تھے۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد شیخ مجیب الرحمان نے مسلم لیگ سے استعفیٰ دے دیا اور مسلم اسٹوڈنٹ لیگ قائم کر دی۔ 1952 میں حسین شہید سہروردی نے عوامی لیگ کی بنیاد رکھی۔ 1953 میں شیخ مجیب الرحمان جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ 1954 میں جگتو فرنٹ کے پلیٹ فارم سے آپ صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ 1956 میں آئین کی تیاری میں حصہ تو لیا، لیکن صوبائی خود مختاری والے پوائنٹ سے اختلاف تھا۔ شیخ مجیب الرحمان نے اپنے 6 نکات پیش کر دیے۔ پہلے نمبر پر مرکزیت کی بات کی، جو کہ کسی حد تک دونوں فریقین کو قابل قبول تھے۔ دوسرے نمبر پر وزارت دفاع اور خارجہ امور کے علاوہ تمام وزارتیں الگ الگ ہوں گی، حتیٰ کہ کرنسی بھی الگ ہوگی۔ ٹیکس کا نفاذ، ٹیکس کے کلیکشن اور وہ تجارتی معاہدے جو دوسرے ممالک کے ساتھ کیے جائیں گے، اس میں بھی مشرقی پاکستان آزاد ہوگا۔ یہ تمام پوائنٹس غیر فطری تھے۔ آخری پوائنٹ میں شیخ مجیب الرحمان کی منطق بالکل سمجھ نہ آئی، کیونکہ دوسرے پوائنٹ میں شیخ مجیب الرحمان نے کہا تھا کہ وزارت دفاع اور خارجہ امور مرکز کے پاس ہوگی، جبکہ آخری پوائنٹ میں فرماتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کو فوج اور نیم فوجی دستے رکھنے کا حق حاصل ہوگا۔ اس طریقے سے یہ دونوں پوائنٹ آپس میں تضاد رکھتے ہیں۔ حقیقت میں یہ پوائنٹس سازش اور بدنیتی پر مبنی تھے اور علیحدگی کا اعلان تھا۔ صدر ایوب کے دور تک شیخ مجیب الرحمان نیم دلی کے ساتھ چلتے رہے۔ 25 فروری 1969 کو گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے ذوالفقار علی بھٹو کی مداخلت پر شیخ مجیب الرحمان کے خلاف کیس واپس لے لیے گئے اور رہا کر دیا گیا۔ 1970 کے الیکشن میں شیخ مجیب الرحمان نے شاندار کامیابی حاصل کی اور 6 نکات کی بنیاد پر پاکستان کا آئین بنانے کا اعلان کر دیا۔ جب صدر یحییٰ نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا اعلان کیا تو شیخ مجیب الرحمان نے عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی، جس پر فوجی ایکشن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ دسمبر 1971 میں شیخ مجیب الرحمان کی حمایت میں لڑنے والی بھارتی فوج کے سامنے جب پاکستانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے تو شیخ مجیب الرحمان کو رہا کر دیا گیا۔ اس طریقے سے مجیب الرحمان لندن دہلی کے راستے سے ڈھاکہ پہنچے اور 12 جنوری 1972 کو شیخ مجیب الرحمان کو بنگلہ دیش کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ عوامی لیگ سوشلزم اور سیکولرزم کی قائل تھی۔ اس طرح بنگلہ دیش کو ایک سوشلسٹ اور سیکولر جمہوریہ قرار دیا گیا۔ پٹسن، کپڑے کی صنعت اور جہاز سازی کی صنعت کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا۔ نئے آئین کے تحت 1973 میں بنگلہ دیش میں عوامی لیگ نے 300 میں سے 292 سیٹ حاصل کر لیں۔ جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگوں پر کیسز بنا دیے گئے، کیونکہ انہوں نے وحدت پاکستان کے لیے کام کیا تھا اور ان پر پابندی بھی لگا دی گئی۔ اس کے بعد شیخ مجیب الرحمان نے بھارت سے تعلقات استوار کر لیے اور بنگلہ دیش کو اس دوستی کی قیمت بھی چکانا پڑی، کیونکہ انڈین فورسز نے واپس جاتے ہوئے تمام کارخانوں کی مشینیں انڈیا منتقل کر دی تھیں۔ 1974 میں قحط پڑا اور اس سے پہلے مغربی پاکستان کے ہندوؤں نے بھی مشرقی پاکستان واپس جانا شروع کر دیا۔